الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا وقال عليه الصلاة والسلام ما رأيت مثل النار نام هاربها وما رأيت مثل الجنة نام طالبها أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وبارک علی محمد وازواجہ وذریاتہ۔ معزز سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ فرقان کی ان آیات کے بارے میں کافی جمعوں سے گفتگو ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر 13 صفات کو بیان فرمایا، اور ان صفات کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اور آپ ان صفات کو اپنانے والے بن جائیں۔ اگر کوئی صفت اپنے اندر ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر نہیں ہے تو ہم اس کو اپنے اندر اپنائیں تاکہ ہم رحمان کے خاص بندے بن جائیں۔ چونکہ مکمل صحت حاصل کرنے کے لیے جیسے انسان کو دوائی کھانا ضروری ہے، ویسے بعض چیزوں سے پرہیز کرنا بھی ضروری ہے۔ تو اللہ کا خاص بندہ بننے کے لیے جیسے بعض کام کرنے ہیں، ویسے بعض کاموں سے رکنا بھی ہے۔ تو ابتداً ان چیزوں کا تذکرہ فرمایا کہ جو کام کرنے کے ہیں، اور بیچ میں یہ 3 چیزیں ایسی فرمائیں جو کرنے کے نہیں ہیں۔ اب ان 3 نہ کرنے والی چیزوں میں پہلی چیز ہے شرک، کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتے، اور دوسری چیز ہے قتل ناحق، کہ کسی بھی انسان کو وہ لوگ ناحق قتل نہیں کرتے، اور تیسری چیز ہے بدکاری، کہ وہ لوگ بدکاری نہیں کرتے۔ اور آگے فرمایا کہ جو شخص بھی یہ کام کرے گا یلقا اثاما، اس کو بڑا گناہ ملے گا، چھوٹا گناہ نہیں بڑا گناہ ملے گا۔ اور یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو دگنا عذاب دیں گے۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور یہ شخص جہنم میں ذلیل بن کر ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے۔ یہ جہنم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قید خانہ ہے، اللہ تعالیٰ کی جیل کا نام ہے جہنم، اور اللہ تعالیٰ کے مہمان خانے کا نام ہے جنت۔ اس جہنم کے بارے میں پچھلے 2 ہفتوں سے گفتگو کر چکا ہوں کہ اس جہنم کی ساخت کیسی ہوگی، اس کے اندر والی آگ کیسی ہوگی، اور یا کیا اس کے اندر حالات ہوں گے۔ پھر اہل جہنم کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا وہ منظر بھی بڑا سخت ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب جہنم کو قیامت میں لایا جائے گا تو یہ جہنم اتنی بھڑک رہی ہوگی تکاد تمیز من الغیظ، قرآن نے کہا جیسے غصے سے پھٹ رہی ہو ایسے ہوگی، اور اس کی 70,000 لگامیں اور ہر لگام کو کھینچنے والے 70,000 فرشتے
اور فرمایا کہ جب یہ جہنم قیامت میں آ کر چیخے گی تو نیک بد سارے لوگ اس کے چیخنے سے ایک دم زمین پر گر پڑیں گے سوائے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات۔ پھر فرمایا کہ اللہ اس پر اپنی ایک خاص تجلی ڈالیں گے جس کی وجہ سے وہ رک جائے گی، ورنہ اگر خدا اس پر تجلی نہ ڈالتے یہ سارے اہل محشر کو اپنے اندر نگل لیتے، ایسی اس کی خطرناک حالت ہوگی۔ اس پوزیشن میں یہ جہنم قیامت کے دن لائی جائے گی، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، کہ قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے جو خدا کے نافرمان ہیں یہ جہنم ظاہر کر دی جائے گی، اور پھر انہیں بڑے خطرناک طریقے سے اس میں ڈالا جائے گا۔ قرآن مجید نے فرمایا خذو، ان کو پکڑو، فغلو، ان کے توق ڈالو ان کی گردنوں میں، ثم الجحیم صلو، پھر ان کو جہنم کے اندر پھینک دو۔ پھر وہ پھینکنا کیسا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ بچائے، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراع، فرمایا جہنم کی جو زنجیر ہوگی جس میں آدمی کو باندھا جائے گا وہ 70 گز اس کا طول ہوگا، بلکہ طول بھی نہیں، چوڑائی اس کی 70 گز ہوگی۔ اب عموماً لمبائی زیادہ ہوتی ہے چوڑائی کم ہوتی ہے، ہم رسا خریدتے ہیں اس کی چوڑائی آپ دیکھیں کتنی ہوتی ہے، لمبائی کتنی ہوتی ہے، تو فرمایا اس کی چوڑائی 70 گز ہوگی، اور لمبائی کے بارے میں میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس جہنم کی زنجیر کو سیدھا ایسے لٹکایا جائے اور فرمایا ایک گول مضبوط لوہے کا بال، فرمایا گیند، وہ اس پہ پھینکی جائے تو یہ 40 سال کے بعد اس کے سرے پر پہنچے گی۔ اب اس میں اس کو باندھو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراع، اب اس کو باندھو کیونکہ یہ خدا کا مجرم تھا۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ بڑے بزرگی والے زبردست اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا، خدا کی بات نہیں مانتا تھا، خدا کا نافرمان تھا۔ اب اس کو اس طرح باندھ کر اس جہنم میں ڈالا جائے گا۔ پھر وہ جہنم، اس کے حالات، اس کی آگ کا میں ذکر کر چکا، جب ایسی آگ ہوگی تو پیاس کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس اپنے فضل سے عطا فرمائے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی، وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، کہ جو اہل جہنم ہوں گے ان کو پیپ پلائی جائے گی، جہنمیوں کی پیپ، اور لہو ملائی ہوئی جو چیز ہے اسے کہتے ہیں صدید۔ اب یہ صدید ان کو پلائی جائے گی، اور فرمایا وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، اور یہ صدید جو پلائی جائے گی ایک تو زبردست قسم کی پیاس، اللہ بچائے جب انسان کو شدید پیاس ہوتی ہے، قرآن مجید نے کہا یتجرعہ، گھونٹ گھونٹ کر کے اس کو پیے گا، ایک گھونٹ دوسرا گھونٹ کوشش کرے گا اس کو پیے، لیکن ولا یکاد یصغیہ، فرمایا حلق کے نیچے نہیں اتار سکتا، حلق کے نیچے اترنے والی چیز ہی نہیں ہے، ایسی خطرناک چیز جو حلق کے نیچے نہ اترے یہ جہنمیوں کا پینا ہوگا۔ یہ اللہ پلائے گا ان لوگوں کو جو خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، جو خدا کی بات دنیا میں نہیں مانتے، جو اپنے نفس کے کہنے پر چلتے ہیں، جو اوروں کے کہنے پر چلتے ہیں، جو اللہ کو بھول جاتے ہیں، ان کی یہ سزا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی کہ یتجرعہ، گھونٹ گھونٹ پیے گا، ولا یکاد یصیغہ، لیکن اس کو نگل نہیں سکے گا، حالت نگلنے والی ہوگی ہی نہیں۔ ایسا خطرناک، ایسا خطرناک، اللہ تعالیٰ بچائے، وہ جہنمیوں کا پینا ہوگا جو خدا اپنے دشمنوں کو پلائے گا۔ اور پھر کیا حالت ہوگی؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فَإِذَا يُقَرَّبُ إِلَىٰ فِيهِ،
جب وہ پینا جس چیز کو پینا ہے سدید قرآن کہتا ہے، فرمائے جب جہنمی کے قریب لائی جائے گی فیکرہہ، یہ اس کو پینے کو ناپسند کرے گا۔ ظاہری بات ہے ایسی خطرناک چیز اس کے پینے کو ناپسند کرے گا، کتنی خطرناک چیز۔ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی نبوت والی زبان سے فرما رہے ہیں، فرمایا لو ان دلوا من غساق یحراق فی الدنیا لانتن اہل الدنیا، فرمایا میں نبی تمہیں اپنی نبوت والی زبان سے بتا رہا ہوں، اگر ایک ڈبہ، ایک ڈول جو ہوتا ہے کنویں کے اوپر، اس طرح کا ایک ڈول، ایک ڈبہ، فرمایا یہ جہنمیوں کو جو خدا پلائے گا اگر تمہاری دنیا میں پھینک دیا جائے، اس 24,000 میل کے کرے پر، سیدھا 24,000 میل کا کرہ، اتنا بڑا کرہ، فرمایا اگر ایک ڈبہ خدا پھینک دے لانتن اہل الدنیا، ساری دنیا بدبودار بن جائے، دنیا والے بدبودار بن جائیں۔ یہ ایک ڈبے کی جب یہ حالت ہے، اور اللہ بچائے جب وہ پینا پڑے گا اور قریب کیا جائے گا، یقرب الی فیہ فیکرہ، اب اس کو پینے کو وہ ناپسند کرے گا، پی بھی کیسے سکتا ہے؟ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ولا یکاد یسیغہ، اس کو نگل نہیں سکے گا، اس کی حالات بڑے خطرناک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے کہ وہ پیا نہیں جا سکتا۔ قرآن کہہ رہے ہیں ایک ڈبہ اگر دنیا میں آ جائے، ساری دنیا بدبودار بن جائے، ابھی اس کو پینا پڑے گا، فرشتے اس کو پلائیں گے، زبردستی پلائیں گے، یسیغہ ولا یاتیہ الموت، پھر فرمایا کہ جب وہ ان چیزوں کو دیکھے گا موت کی تمنا کرے گا، موت آ جائے، موت آ جائے، موت آ جائے، جان چھوٹ جائے، موت آ جائے، لیکن ولا یاتیہ الموت، قرآن کہتا ہے موت آئے گی نہیں۔ کیوں نہیں آئے گی؟ اس لیے کہ موت کو تو پہلے ہی موت آ چکی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ اہل جنت کو جنت میں ڈال دیں گے، اہل جہنم کو جہنم میں ڈال دیں گے، پھر اللہ تعالیٰ موت کو ایک مینڈے کی شکل میں، ایک دمبے کی شکل میں لایا جائے گا، حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو چھری دی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان اعلان فرمائیں گے فرشتوں کے ذریعے کہ فرشتوں آپ اعلان کر دو۔ کیا اعلان کر دیں؟ اہل جنت کو بھی کہہ دو، اہل جہنم کو بھی کہہ دو، ذرا دیکھیں اس دمبے کو جو آج ذبح کیا جا رہا ہے، یہ دمبا تمہاری قربانی کا وہ نہیں ہے جس کو تم ذبح کرتے تھے، یہ موت ہے، موت، آج موت کو بھی موت آئے گی، ولا یاتیہ الموت، فرمایا کہ موت نہیں آئے گی، حالانکہ ہر طرف سے نگاہ ایسی آئے گی، موت آ رہی ہے، موت آ رہی ہے، موت آ رہی ہے، لیکن یہ موت آئے گی نہیں، یہ موت نہیں آئے گی، وہاں موت بھی نہیں آئے گی۔ یہاں تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے ہم، اگر مر کے بھی چین نہ پایا تو کہاں جائیں گے ہم؟ انسان غصے میں کہتا ہے میں مر جاتا تو اچھا ہوتا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے آگے معاملات کیا ہیں، قبر کے اندر کیا معاملات ہیں۔ اگر رب کو راضی نہ کیا تو میرے بھائیوں بڑا خطرناک معاملہ ہے، اگر سرکار دو عالم کے طریقے پر نہ چلے تو بڑا ہی خطرناک معاملہ ہے۔ ولا یاتیہ الموت، فرمایا کہ موت نہیں آئے گی، موت نہیں آئے گی۔ اب دنیا میں بندہ سوچتا ہے خدا نہ خواستہ ہم لوگ دیکھتے ہیں جو بیچارے غریب مسکین لوگ ہیں وہ مشقت کا کام کرتے ہیں، کام کرتے کرتے ان کی عادت بن جاتی ہے، جو دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں، دھوپ میں کھڑے ہو کر ان کی عادت بن جاتی ہے، وہ پھر ریڑا بھی دھوپ میں لگاتے ہیں، اپنا کام بھی دھوپ میں کرتے ہیں۔ میں اور آپ گرمی میں نہیں کھڑے ہو سکتے، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو شاید جہنم کا عذاب اس طرح ہوتا چلا جائے، انسان کی عادت بن جائے، کیونکہ جب عادت بن جاتی ہے تو ایک گونا سہولت ہو جاتی ہے، دوسرے کو سہولت نہیں ہوتی۔ جس کی عادت بن گئی دھوپ میں کھڑے ہونے کی اس کو سہولت، جس کی عادت بن گئی بھٹی کے پاس کھڑے ہونے کی اس کو سہولت، جس کی عادت بن گئی تندور کے پاس روٹی پکانے کی اس کو گرمی میں سہولت۔ قرآن نے کہا نہیں 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 جناب، ایسا معاملہ نہیں ہوگا کہ ایک ہی حالت پر جہنم رہے۔ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، بڑھتا جائے گا معاملہ، روز بڑھے گا، روز بڑھے گا، تھمنے والا معاملہ نہیں ہوگا کہ خدا اس کو تھام دے، ایک جگہ پہ روک دے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو بتا دیا تھا، ہم نے تو بتا دیا تھا، اب کیا کہیں گے وہاں؟ ربنا اخرجنا منہا، اے ہمارے اللہ ہمیں اس سے نکال دے، فإن عدنا فإنا ظالمون، اگر ہم دوبارہ یہ کام کریں تو ہم ظالم ہیں۔ لیکن وہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے، وہاں سے جانے کی کوئی صورت نہیں ہے، وہاں سے کدھر بھی نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ قرآن مجید کیا کہہ رہے ہیں؟
امام الانبیاء فرما رہے ہیں کہ اب جب وہ اس کے قریب کیا جائے گا، پیے گا نہیں، زبردستی اس کے قریب کیا جائے گا، اس کی حالت غیر ہو جائے گی۔ فرمایا جب اس کے منہ کے قریب کیا جائے گا، فیضا ادنیا، جب اس کے قریب کیا جائے گا، شوا وجہہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا چہرہ جھلسا دے گا، اس کا چہرہ جل جائے گا۔ کیسا چہرہ جلے گا؟ قرآن مجید نے فرمایا یشوی الوجوہ، ان کے چہروں کو جلا دے گا۔ بئس الشراب، بنانے والا خود کہے بڑی بری چیزیں پینے کی، بڑی خطرناک چیزیں پینے کی، اس کے پینے سے بچو، بڑی خطرناک چیز ہے یہ پینے کی جو اللہ اپنے دشمنوں کو پلائے گا۔ بئس الشراب، کہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ پھر امام الانبیاء نے اس کی تشریح فرمائی، فرمایا اس کا چہرہ کیسے جلسا دے گی؟ فرمایا جب اس کے قریب کیا جائے گا، شوا وجہہ، دوسری روایت میں آیا فتقلص، پھر فرمایا کیا ہوگا؟ جیسے وہ اپنے منہ کے قریب کرے گا، اللہ بچائے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت والی زبان سے فرما رہے ہیں اس کا اوپر والا ہونٹ اوپر چڑھتا چلا جائے گا، نیچے والا ہونٹ نیچے آتا چلا جائے گا۔ اللہ کے رسول کتنا آئے گا؟ فرمایا حتی تبلغ وسط راسہ، اوپر والا ہونٹ یہ سر کے درمیان تک پہنچ جائے گا، حتی تضرب، فرمایا اور یہ نیچے والا ہونٹ جو ہے یہ انسان کی ناف تک آ جائے گا، ایسی حالت ہو جائے گی، اللہ بچائے۔ قرآن نے خود فرمایا وہم فیہا کالہون، اللہ تعالیٰ ان کو جب پلائیں گے وہم فیہا کالہون، ان کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ کالہون عربی میں کس سے کہتے ہیں؟ کلہن کا عربی میں معنی ہے اوپر کا ہونٹ اوپر ہو، نیچے کا ہونٹ نیچے ہو، اور دانت یہ ہونٹ چھپا نہ سکیں، اس کو عربی میں کہتے ہیں کالے۔ ایسے ہونٹوں والا کہ جس کے دانت ظاہر ہوں، چھپ نہ سکیں۔ آپ دیکھیں دو چار دانت باہر نکلے ہوتے ہیں، انسان زیادہ خوبصورت نہیں لگا کرتا، لیکن اگر سارے دانت یہ سامنے والے سارے ظاہر ہوں، یہ ہونٹ اوپر چلے جائیں نیچے چلے جائیں، انسان کتنا بدصورت ہوگا۔ قرآن مجید نے فرمایا وہم فیہا کالہون، پھر وہ کہیں گے ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون۔ اللہ کیا فرمائیں گے؟ اکسؤ فیہا، اس میں ذلیل ہو کر رہو، اس میں ذلیل ہو کر رہو، ولا تکلمون، مجھ سے کوئی بات نہیں کرو، آج میں خدا تمہاری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ کیا ہوگا؟ فرمایا ہم نے سنا تھا کہ یہ جہنمی اہل جہنم چیخیں گے، چیخ و پکار کریں گے، ربنا اخرجنا منہا، ربنا اخرجنا منہا، ربنا اخرجنا منہا، ونادوا یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک اپنے رب سے کہہ دے ہمارا معاملہ ختم کر دے، ہمیں تباہ و برباد کر دے، ہمیں مار دے، آج ہمیں موت آ جائے۔ ونادوا یا مالک لیقضی علینا ربک قال انکم ماکثون، مالک کہیں گے اس میں ذلیل ہو کر رہو، اور یہ کب کہیں گے؟ فرمایا 1000 سال کے بعد، 1000 سال چیخنا پکارنا ہوگا ڈگری والوں، پھر کہیں گے انکم ماکثون، پھر 1000 سال اور گزرے گا، پھر تیرا رب کہے گا اکسؤ فیہا، ذلیل ہو کر رہو، ولا تکلمون، آج مجھ سے گفتگو مت کرو، میں تو تمہیں نمازوں میں بلایا کرتا تھا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو نے کہا نہیں، میری دکان میں کامیابی، میری تجارت میں کامیابی، میرے مال میں کامیابی، میری نوکری میں کامیابی، میرے مدرسے میں کامیابی، تو نے میری بات نہیں مانی، اگر نہیں مانی تو پھر دیکھ آج مجھ سے بات نہ کرو، آج میں اللہ تم سے کوئی بات کرنا نہیں چاہتا۔ اب ایسے حالات قرآن نے بتائے، یہ میں نہیں آپ کو ڈرا رہا، خدا کا قرآن آپ کو بتا رہا ہے، یہ میں نہیں آپ کو ڈرا رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت والی زبان سے بتا لا رہے ہیں۔ اگر نبی نے بتلایا ہے امت کو تو امت تک پہنچانا بھی ذمہ ہے۔ اب جناب کیا ہوگا کہ وہ جب پیے گا، اللہ اکبر کبیرہ، اب پی نہیں سکے گا لیکن پینا پڑے گا، خدا اس کو پلائے گا۔ پھر قرآن نے کیا کہا؟ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الوجوہ، بئس الشراب، بہت ہی خطرناک پانی، بہت ہی گندا پانی پینے کا۔ پھر جب جناب اندر جائے گا، قرآن مجید نے کہا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، اس کی آنتڑیوں کو کاٹ دے گا، اس کے جسم کے اندر کے حصے کو کاٹ دے گا، ایک ایک چیز کا ٹکڑا ہوتا جائے گا۔ اور سرکار دو عالم نے کیا فرمایا یخرج من دبرہ، انسان کی پیچھے جہاں سے پاخانہ نکلتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا اس کی آنتڑیاں نکلیں گی، اس کے جسم کے سارے اعضاء نکلیں گے، یخرج من دبرہ، وہاں سے نکلنا شروع ہوں گے۔ اللہ بچائے۔ ڈگری والوں یہ مذاق نہیں ہے، خدا کا قرآن پڑھ رہا ہوں، یہ
مذاق نہیں ہے، امام الانبیاء کی بات تمہیں سنا رہا ہوں، رسول اللہ نے مجھے اور آپ کو سنایا ہے، رسول اللہ نے مجھے اور آپ کو بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں بتایا ہے؟ تاکہ ڈر جائیں، تاکہ ڈر جائیں، اس سے بچ جائیں، اپنے آپ کو بچا لیں۔ اس لیے میں نے حدیث پڑھی شروع میں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما رأیت مثل النار، میں نے جہنم کی طرح کوئی چیز نہیں دیکھی، توجہ کرنا، جہنم کی طرح کوئی چیز نہیں دیکھی، نامحاربھا، جس سے بھاگنے والا سو جائے، جس سے بھاگنے والا سو جائے، اس سے بھاگنے والے کو نیند نہیں آیا کرتی، اس سے بھاگنے والے کو نیند نہیں آیا کرتی۔ ارے تیری میری کیا حیثیت ہے، ایک جمعہ پڑھا دیا، ایک جمعہ پڑھ لیا، دو چار نمازیں پڑھ لی، اللہ اپنے دربار میں قبول کرے۔ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ فرما رہے ہیں ہم حضور کے ساتھ مسجد نبوی میں آئے، ایک صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں، ان لدینا انکالا و جہیما، ہمارے پاس بیڑیاں ہیں، توق ہیں اور جہنم ہے۔ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کان مبارک پر جب یہ آواز پہنچی، اللہ کے رسول بیٹھ گئے، رونا شروع کر دیا، نبی رو رہا ہے، پیغمبر رو رہا ہے، اور وہاں کیا حالت ہوگی؟ ایسے تو نہیں کہہ دیا، ہم تو اس گھمنڈ میں ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یا رب امتی، یا رب امتی، جہاں 1.25 لاکھ نبی کہیں یا رب نفسی نفسی نفسی، وہ عالم بڑا خطرناک ہوگا۔ اور امتی کون ہے حضور کا؟ جو نبی کے طریقے پر چلے۔ تو چلا ہی نہیں رسول اللہ کے طریقے پر، تو کس گھمنڈ میں پڑ گیا؟ تو چلا ہی نہیں حضور کے طریقے پر، تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کریم رب سے دھوکے میں چلا گیا۔ صورت اس کو نبی کی پسند نہیں، سیرت اس کو نبی کی پسند نہیں، کردار اس کو نبی کا پسند نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر صرف نبوت کا نام لینا، میں بار بار عرض کرتا ہوں، میں ایک تسبیح ہاتھ میں لے لوں، اللہ کے گھر میں بیٹھ جاؤں، میں اپنے والد کا فرما بردار، اپنے والد کا فرما بردار، اپنے والد کا فرما بردار، سارا دن تسبیح پڑھوں، بابا جان کے بیٹا ذرا پانی پلانا، میں کہوں گا فرما بردار ہوں، پانی نہیں پلا سکتا، ذرا کھانا لے آنا، فرما بردار ہوں، کھانا نہیں لا سکتا، ذرا زمین پہ آج چلے جانا، فرما بردار ہوں، زمین پہ نہیں جا سکتا۔ ڈگری والوں فتویٰ آپ دیں کہ میں فرما بردار یا نافرمان؟ آپ کہیں گے جناب نافرمان، ارے میں تو مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں فرما بردار، میں تو مصلی پہ باوضو ہو کر کہہ رہا ہوں فرما بردار، پھر بھی آپ کا فتویٰ ہے نافرمان۔ تو آپ کہیں گے مولوی صاحب آپ کی زبان الگ ہے، آپ کا عمل اس کے خلاف ہے۔ تو زبان تو ہماری کہہ رہی ہے رسول اللہ کے ہم عاشق ہیں، کہ عاشق ایسے ہوا کرتا ہے ان المحب لمن یحب مطیع، وہ جس سے محبت ہوا کرتی ہے اس کے تو انداز ہی نرالے ہوا کرتے ہیں، جن سے عشق ہوا کرتا ہے ان کے تو انداز ہی نرالے ہوا کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے جناب؟ اللہ اکبر کبیرہ، پھر ایک لمحے کے لیے وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ ڈگری والوں ذرا اپنا جگر کو دیکھو، اپنے دل کو دیکھو، میں اور آپ اپنی اولاد کے لیے کیا نہیں کرتے، کیا حرام کیا حلال کوئی نہیں دیکھا جاتا کہ ان کے لیے اکٹھا کیا جائے۔ اور وہاں کیا عالم ہے، ایک عورت آ رہی ہے، بتایا گیا تیرا بابا شہید ہو گیا، کا کوئی مسئلہ نہیں رسول اللہ کا بتاؤ، تیرا شوہر شہید ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں رسول اللہ کا بتاؤ، تیرا بیٹا شہید ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں رسول اللہ کا بتاؤ۔ سرکار دو عالم پیچھے آ رہے ہیں، حضور کے پاس آئی، یا رسول اللہ آپ کے چہرے کو دیکھ کر پھر دنیا کی ہر مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے۔ آج وہ چہرہ مسلمان کو پسند نہیں جو اللہ نے اپنے نبی کو دیا، آج مسلمان داڑھی رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ ارے بتا اگر آج تیری موت آ گئی، امام الانبیاء کو قبر میں کیا منہ دکھائے گا؟ تجھے نبی کا چہرہ پسند نہیں تھا، اس لیے کہ ڈگری والے کہا کرتے تھے ملا ہو گیا، اجڑ بن گیا، گنوار بن گیا، خدا کی قسم ایسے گنوار پن کے قربان جاؤں جس میں رسول اللہ کے قریب ہو جاؤں، اللہ کی قسم لعنت بھیج دوں پوری دنیا پر لیکن نبی کے قریب چلا جاؤں۔ حضور تو ایسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا نبی کوئی ملا نہیں، کائنات میں آیا نہیں، اور صرف دین نہیں لایا دنیا بھی لایا ہے۔ سن لو دنیا بھی لایا ہے۔ عرب کے بدو تھے، بدو اور ناواقف تھے جن پر کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جب پیغمبر کی خدمت میں آئے، نبی کے پاس آئے تو معاملہ کیا ہو گیا؟ سرکار دو عالم کے پاس عدی آئے، عدی بن حاتم تائی، عدی اسلام لے آؤ، اسلم اسلام لے آؤ۔ عدی سوچ میں پڑ گئے، گم ہو گئے۔ سرکار دو عالم بھی
خاموش ہو گئے. ادھی تو یہ سوچ رہا ہے نا اس کے ساتھ بہت غریب لوگ ہیں, ادھی تو یہ سوچ رہا ہے نا یہ بادشاہ ہوتا ہے اس کے ساتھ زیادہ لوگ ہوتے, آج اس کے ساتھ لوگ کم ہیں, اس کے ساتھ لوگ غریب ہیں. ادھی سن, یہ غریب کل دنیا کے سپر پاور کو ٹکر کھائیں گے اور دنیا کے سپر پاور کے خزانے اس مسجد نبوی کی چٹائیوں پر آئیں گے. کیسر کا تاج آئے گا, کسرا کے کنگن آئیں گے, ان کے بڑے بڑے محلات کی ساری چابیاں اسی مسجد نبوی میں آئیں گی. ادھی کہتا تھا میں دل میں ہنس رہا تھا, کیسی باتیں کرتا ہے, کیسی باتیں کرتا ہے, ایسی دنیا خدا دے گا. ارے تیرا تو وہ نبی ہے جو دین نہیں دنیا بھی لایا ہے. پھر سن کیا ہوا, جب کیسر فتح ہوا ہے, کسرا فتح ہوا ہے, اس کا تاج مسجد نبوی میں آیا ہے. 2.5 من کا تاج تھا, 2.5 من کا, اور کس کا بنا ہوا تھا, 100 کلو سونا تھا جناب, اور صحابہ کے قدموں میں پڑا ہوا ہے. اور اس کا جو بہار نامی اس کا جو قالین آیا ہے وہ 290 فٹ لمبا تھا, 180 فٹ چوڑا تھا, اور اس پر بہترین قسم کی چیزیں تھی. حضرت عمر نے کہا اس کا کیا کرنا ہے, سن, حضرت عمر نے کہا اس کا کیا کرنا ہے, صحابہ نے کہا بیت المال میں جمع کرو, یادگار کے طور پر جمع کرو, تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ صحابہ کو نبی کی برکت سے اللہ نے کیا دیا ہے, کتنی دنیا دی ہے. حضرت علی بن ابی طالب کھڑے ہو گئے, کہنے لگے امیر المومنین, امیر المومنین, عیاشی کی چیز باقی نہ رکھیں, اس کے ٹکڑے ٹکڑے کریں. جس پر کیسر اور کسرا شراب پیتے تھے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کریں. عیاشی کی چیز کو رکھنا جائز نہیں ہے, ٹکڑے ٹکڑے کر دیں. حضرت عمر نے فرمایا بالکل صحیح ہے, اس کے ٹکڑے ہوئے ہوں گے. اور ایک ٹکڑا جو تھا ایک بالشت کا تھا, ایک بالشت اتنی ہوتی ہے, اور 10,000 دراہم میں مدینہ اور مکہ میں اور حجاز میں وہ ٹکڑا بک رہا تھا. 10,000 دراہم میں 10 دراہم کی ایک بکری آ جاتی تھی. 10,000 دراہم میں 1000 بکریوں کے پیسے صرف ایک ایک ٹکڑا دلا رہا تھا. تیرا نبی تو وہ تھا, تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا تجھ سے دنیا چھوٹ جائے گی. ارے تجھے دھوکے میں کس نے ڈالا ہے, دنیا نہیں چھوٹے گی, ذلیل ہو کر تیرے قدموں میں آئے گی. خدا بھیجے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پیغمبر سے سچا عشق عطا فرمائے اور جہنم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.